السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظم، اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات عطا فرما دی ہے۔ یہ جو اسلام ہے، ہم اپنے آپ کو الحمدللہ مسلمان کہتے ہیں، یہ جو اسلام ہے، یہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ کبھی ہم نے اس اسلام کا در حقیقت مطالعہ نہیں کیا۔ اگر ہم اسلام کا مطالعہ کریں تو ہماری معاشرتی اقدار مضبوط ہوں، ہمارے معاشرے پرامن ہو جائیں۔ آج جو معاشرے کے اندر بے راہ روی ہے، آج جو معاشرے کے اندر محبت کا فقدان ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ کبھی ہم نے اسلام کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ ہم نے صرف اتنا کہہ لیا، اتنا سوچ لیا کہ بس ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہو گیا۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے، نام مسلمانوں والا ہے، باپ دادا مسلمان ہے، بس۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو۔ یہاں اللہ تعالیٰ کافروں کو خطاب نہیں کر رہا، غیر مسلموں کو خطاب نہیں ہے۔ اے ایمان والو، فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آج کی اس نشست کے اندر جو باتیں آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، میری آپ احباب سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھیے گا، اور ہو سکے تو بعد میں ان باتوں کا تکرار کیجیے گا، ان باتوں کو اپنے گھر والوں تک پہنچائیے گا۔ جو باتیں آج کی اس مجلس میں اللہ کی توفیق اور کرم سے آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، اگر ہم ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ ہمارا ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ہمارا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔
اللہ رب العزت ارشاد فرماتے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی مطلب کیا ہے کہ اسلام جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دو۔ اور اس اسلام کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے بے شمار اصول ملتے ہیں۔ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، ہم نے معاشرے کا فرد کس طرح بن کے رہنا ہے، ہم نے معاشرے میں اپنے مقام کو کس طرح واضح کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں بتانا نہ پڑے کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کی گلی ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے۔ لوگ ہمارے رویوں کو دیکھ کر، لوگ ہمارے رہن سہن کو دیکھ کر، لوگ ہمارے چال چلن کو دیکھ کر کہہ پکارے کہ واقعتاً یہ مسلمان ہے۔ آج ہمیں بتانا کیوں پڑتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا محلہ ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اس ضابطہ حیات کو کبھی کھول کر دیکھا ہی نہیں۔ جہاں زندگی گزارنے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار اصول بتلائے، انہی اصولوں میں سے چند اہم اصول آج کے مجلس میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چند حقوق ہیں۔ ہم نے تو صرف اور صرف اسلام کو چند چیزوں کے اندر مقید کر دیا ہے۔ ہم نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، عمرے کر لو، بس پورے کے پورے اسلام پر چلنے والے ہیں۔ اور اللہ کے بندو، ان چیزوں کا تعلق تو حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ نماز ہم نے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، اس کا تعلق اللہ کے حق کے ساتھ ہے۔ روزہ رکھا یا نہیں رکھا، زکوٰۃ دی یا نہیں دی، حج کیا یا نہیں کیا، عمرے کیے یا نہیں کیے، ذکر و اذکار کیا یا نہیں کیا، قرآن کی تلاوت کی یا نہیں کی، ان چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ کی ذات غفور الرحیم ہے، اللہ چاہے تو پوچھ لے اور اللہ چاہے تو بغیر پوچھے معاف کر دے۔ لیکن چند حقوق ایسے ہیں کہ رب تعالیٰ کے حبیب نے کہا ہے کہ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ ان حقوق کو تم پورا نہیں کرو گے۔ اور انہی حقوق میں سے یہ چند حقوق جو عرض کر رہا ہوں میں آپ حضرات کے سامنے کہ ان حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ان حقوق کو ادا نہیں کیا جا رہا، اور جہاں ادا کیا بھی جا رہا ہے وہاں مطلب پرستی میں ادا کرتے ہیں، وہاں دنیا کی غرض میں ادا کرتے ہیں۔ ان حقوق میں سے پہلا حق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی روایت ہے، میں صرف وقت کو سامنے رکھتے ہوئے اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا کہ وہ سلام کرے اور سلام کا جواب دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کرے نا تو تم پر لازم ہے کہ اس سلام کا جواب دو، انہی الفاظ میں دو یا اچھے الفاظ میں دو۔ سلام کو عام کرو۔ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو تم پر حق ہے کہ تم اس مسلمان بھائی کو سلام کرو، اور اس مسلمان پر لازم ہے کہ جس مسلمان بھائی نے سلام کیا اس سلام کا جواب دے۔ یہ حق ہے مسلمان پر، اور اس حق کے بارے میں بتلایا کس نے ہے؟ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے؟ کیا ہم اس حق کی ادائیگی کر رہے ہیں؟
آج سلام صرف اسے کیا جاتا ہے کہ جس سے تعلق ہو، آج سلام اسے کیا جاتا ہے کہ جس سے کوئی مطلب ہو، آج اس سلام کو ہم نے مخصوص کر دیا ہے چند لوگوں تک۔ حالانکہ مسلمان نہ برادری، نہ ذات، نہ قوم، نہ قبیلہ، نہ عہدہ، نہ منصب، کسی چیز کو قید نہیں کیا، مقید نہیں کیا اس سلام کو کہ اس کو کرو، اس کو نہ کرنا، اس کو کرو، اس کو نہ کرنا۔ ہر کلمہ گو کو مسلمان پر لازم ہے کہ ہر کلمہ گو کو سلام کرے، ہر کلمہ گو کو سلام کرے۔ اور سلام کیوں کیا جاتا ہے؟ جب تک ہم اس سلام کی حقیقت کو نہیں پہچانیں گے، ہم سلام کی افادیت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس سلام کی افادیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے خالی ہے۔ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے خالی ہے۔ اور جنت کے اندر وہ شخص جا نہیں سکتا، جنت تو دور کی بات ہے، وہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ پائے گا کہ جس کے دل کے اندر رائی برابر تکبر ہوگا۔ تم دنیا کے اندر سلام کرو، تمہارے دلوں سے تکبر نکلے گا۔ تم سلام میں پہل کرو، تمہارے دلوں سے تکبر نکلے گا۔ تم سلام جو کرتے ہو، اس کا ایک اور مطلب، جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں، ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ اے مجھ سے ملاقات کرنے والے، تجھے مجھ سے کسی چیز کا خطرہ نہیں ہے، تو امن میں ہے، میری شر سے تو محفوظ ہے، میرے قول سے، میرے عمل سے تجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ میں خود تجھے دعا دے رہا ہوں، السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو۔ میں اس بات کا خواہاں ہوں کہ ورحمت اللہ، اللہ کی رحمتیں تجھ پر ہوں۔ میں اس بات کا خواہاں ہوں کہ وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں تجھ پر ہوں۔ اب خود فیصلہ کریں، ہم جس کو سلامتی کی دعا دیں، ہم جس کو رحمت کی دعا دیں، ہم جس کو برکت کی دعا دیں، ہم اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ ہم تو اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم امن میں ہو، مجھ سے کسی قسم کا خوف نہ کھاؤ۔ لیکن ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم زبان سے سلام کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکم، اور دل ہی دل کے اندر منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں تجھ سے خبر لے کر رہوں گا، وقت آئے گا میں تجھ سے بدلہ لوں گا، وقت آئے گا میں تیرے عیبوں سے پردے اٹھاؤں گا، وقت آئے گا۔ دل ہی دل کے اندر اسے برا جانا جا رہا ہے، دل ہی دل کے اندر اسے برا سمجھا جا رہا ہے۔ یاد رکھ کہ اس سلام سے تیرے دل سے تکبر نہیں نکلا، یہ سلام تجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا، بلکہ یہ سلام تو پھر نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہے، ہم سلام بھی کرتے ہیں اور معاملات کے اندر ڈنڈیاں بھی مارتے ہیں، ہم سلام بھی کرتے ہیں اور معاملات کے اندر بالکل صفر ہیں، ہم سلام بھی کرتے ہیں اور معاملات کے اندر بالکل پیچھے کھڑے ہیں۔ حالانکہ یہ سلام جو ہے یہ ہمیں دین کی دعوت دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ تم پر حق ہے اپنے مسلمان بھائی کا۔ تو یہ سلام جو ہے تکبر سے انسان کو پاک کرتا ہے۔ جس دل کے اندر تکبر نہیں ہوگا، دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، دل کے اندر تکبر نہیں ہوگا، دل کے اندر نبی کی محبت آئے گی، دل کے اندر تکبر نہیں ہوگا، دل کے اندر قرآن کی محبت آئے گی، دل کے اندر تکبر نہیں ہوگا، دل کے اندر مسلمان بھائی کی محبت آئے گی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے دلوں کے اندر ہمارے بھائیوں کی محبت کیوں نہیں ہے؟ قرآن کی محبت کیوں نہیں ہے؟
ہے، نبی کی محبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر کہیں نہ کہیں تکبر ہے۔ اس تکبر نے سارا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ اور یہ تکبر نکلے گا کیسے؟ کیا کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر آپریشن کروانا پڑے گا؟ دل کا والو بند ہو، دل کی شریان بند ہو، کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، دل کی دھڑکن رکنا شروع ہو جائے، مہنگے سے مہنگا علاج کرواتے ہو۔ اللہ کے بندو، اگر تمہارے دلوں کے اندر تکبر ہے تو سمجھ لو دل تمہارا مرا ہوا ہے، مردہ دل ہے یہ۔ اس کو زندہ کیسے کرنا ہے؟ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ جو بھی ملے، جو بھی ملے، جانتے ہو کہ یہ مسلمان ہے، اجنبی ہے، تم نہیں جانتے کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، اجنبی کوئی شخص ہے، اسے بھی سلام کر دو، اسے بھی سلام کر دو۔ اگر تم جانتے ہو کہ یہ مسلمان ہے تو سلام نے پہل کرو اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے بن جاؤ، کیونکہ ایمان والا تو نیکی میں سبقت لے جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے کوئی پہلے سلام کرے۔ ایک افسر دفتر میں جاتا ہے، وہ اپنے پی این کو، اپنے اس ملازم کو کیا وہ سلام کرتا ہے؟ کیا اپنے گاڑی کے ڈرائیور کو سلام کرتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا کہ میں اسے سلام کروں گا، یہ عہدے میں کم ہے؟ جب اس کی نیت یہ ہو گئی کہ یہ عہدے میں کم ہے تو سمجھ لو کہ اس کے دل کے اندر تکبر ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ دیکھے، یقین جانیے بڑے بڑے لوگ دیکھے جو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن کبھی وہ اپنے ملازمین سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو بتاؤ ان کی یہ نیکیاں ان کے کس کام آئیں گی؟ آج ہم سلام کرتے ہیں پیسے والے کو، آج سلام کرتے ہیں عہدے والے کو۔ آج ایک 20 گریڈ کا آفیسر چوتھے گریڈ والے جو ملازم کو سلام کرتا ہے، آج گاڑی والا موٹر سائیکل والے کو، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو، سائیکل والا پیدل چلنے والے کو سلام کرتا ہے۔ آج ہم مہنگی گاڑی میں بیٹھ کر سفر کر رہے ہو نا، تو پیدل چلنے والے کو تو ہم ویسے ہی کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ اے اللہ کے بندے، تجھے کیا پتا کہ اس پیدل چلنے والے کی وجہ سے ہو سکتا ہے رب نے ابھی تک دھرتی کا نظام قائم رکھا ہو۔ اس پیدل چلنے والے کا رب کے ہاں پتہ نہیں کیا مقام ہو۔ اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے اس معاشرے کے اندر اس چیز کا بڑا فقدان پایا جا رہا ہے کہ ہم اس بات پر نہیں آ رہے، ہم سلام کو عام کریں، سلام کو عام کریں۔ سلام عام ہوگا، دلوں کے اندر محبتیں آئیں گی، سلام عام ہوگا، کدورتیں ختم ہوں گی، سلام عام ہوگا، نفرتیں ختم ہوں گی، اور پھر سلام کرنے سے نیکیوں کے اندر کتنا اضافہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا، آ کر اس نے کہا السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 نیکیاں۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 30 نیکیاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 نیکیاں۔ چند جملے کہے، نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کل قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے لیے انسان ترسے گا، ایک ایک نیکی کے لیے، ایک ایک نیکی کے لیے کہے گا اے دوست مجھے لے لے، میرے قوم قبیلے کو لے لے، ساری دنیا کے انسانوں کو لے لے، آج مجھے ایک نیکی دے دے، ایک نیکی دے دے۔ اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اور ہم سبقت لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اس لیے اس پہلے حق کو ہم اپنے معاشرے کے اندر زندہ کریں کہ ہم سلام کریں، باپ بیٹے کو سلام کرے، بیٹا باپ کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، بڑا چھوٹے کو سلام کرے۔ سلام کرتے وقت کبھی یہ نہ سوچنا، کبھی یہ نہ سوچنا کہ یہ بڑا ہے میں اسے سلام کروں، یہ چھوٹا ہے میں اسے کیوں سلام کروں۔ نہیں،
سلام کے اندر سبقت لے جاؤ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے خالی ہے۔ یہ ایک روحانی علاج ہے، روحانی، جو کہنا میرا دل سخت ہو گیا، دین کی طرف رغبت نہیں ہو رہی، نیکی کی طرف رغبت نہیں ہو رہی، تو وہ سلام کرنا شروع کر دے، دل کے اندر نرمی آ جائے گی، دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا حق ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس مسلمان بھائی کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا مسلمان پر حق ہے۔ اور اللہ کے بندو، ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جو نبی غیر مسلموں کی عیادت کے لیے بھی چلے جایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے دشمنوں کی بھی عیادت کی۔ پتہ چلتا مکہ کی بستی یا مدینہ کی بستی میں کوئی بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں، اور آج ہم اس حق کو بھی ہم نے مخصوص کر رکھا ہے۔ ہم کس کی عیادت کرتے ہیں؟ ہم اس کی عیادت کرتے ہیں کہ جہاں مطلب ہو، ہم اس کی عیادت کرتے ہیں کہ جہاں یہ خوف ہو کہ اگر میں نے عیادت نہ کی تو ناراض ہو جائے گا۔ ہم اس کی عیادت کرتے ہیں کہ جس جہاں پتہ ہو کہ اس نے، میں بیمار ہوا تھا میری عیادت کی تھی، اب میں اس کی عیادت کر کے آؤں۔ یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، یہ تو دنیا کے اندر دکھلاوا ہے۔ اور مریض کی عیادت پر ثواب کیا ہے؟ جب تم صبح ایک مریض کی عیادت کرتے ہو، صبح ایک مریض کی عیادت کرتے ہو، شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تم شام کو کرتے ہو، صبح تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اجر ہے، اتنی زیادہ نیکیاں۔ آج ہم کہہ دیں میرے لیے مولوی صاحب نے دعا کی، قاری صاحب نے دعا کی، تو ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ اور اللہ کے بندو، اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ جس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ اگر ان کے اعزاء و اقارب میں کوئی بیمار نہ ہوتا نا تو وہ ہسپتالوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ جب یہ ماحول تھا اللہ کی رحمتیں برستی تھیں، اللہ کی رحمتیں برستی تھیں۔ اور آج حال ہمارا یہ ہے کہ ایک گھر کے 3 پورشن ہے نا، اور 3 پورشنوں کے اندر 3 بھائی رہ رہے ہیں، تو نیچے والے پورشن کے بھائی کو اوپر والے بھائی کے پتہ نہیں کہ وہ بیمار ہے یا تندرست ہے۔ یقین جانیے میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، حال ہمارا یہ ہے کہ ایک ہی گھر ہے، ایک کمرے کے اندر باپ بیمار پڑا ہوا ہے اور بیٹا اس کی عیادت کے لیے نہیں جا رہا کیونکہ ناراضگی چل رہی ہے۔ بھائی بستر مرگ پر ہے، بھائی بستر مرگ پر ہے، بھائی کے بیٹے اپنے چچا کو کہتے ہیں چچا آ جا ہمارے باپ سے ملنے، باپ تجھے دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن بھائی کہتا ہے کہ نہیں آؤں گا، ناراضگی چل رہی ہے۔ تو بتاؤ ایسے حال کے اندر اللہ کی رحمتیں کیسے برسیں گی؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر حق ہے اپنے مسلمان بھائی مریض کی عیادت کرنا، اور یہ اتنا بڑا اجر، ایک تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، اور دوسرا جب ایک بھائی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے نا تو وہ بیمار جب اپنے مسلمان بھائی کو دعا دیتا ہے اس کی دعا کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے۔ بیمار مستجاب الدعوات ہوتا ہے، بیمار کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ جب جا کر تم یوں کہو کہ لا باس طہور انشاء اللہ، اور وہ بیمار تمہیں دعا دے تو سمجھ لو کہ تمہاری دنیا کے بیڑے پار ہو گئے۔ اور پھر بیمار کی عیادت کرو آداب کو سامنے رکھتے ہوئے،
آداب کو سامنے رکھتے ہوئے ادب کیا ہے؟ ہم بیمار کی عیادت کریں ایسے وقت کے اندر جا کر کہ جب بیمار کو ہمارے جانے سے تکلیف نہ ہو. ہم بیمار کی عیادت کریں ایسے وقت میں کہ جب ہمارے جانے سے بیمار کو تکلیف نہ ہو. پھر بیمار کے پاس جائیں, اسے تسلی دیں, اگرچہ وہ قریب الموت ہی کیوں نہ ہو, ڈاکٹروں نے اسے جواب ہی کیوں نہ دے دیا ہو, آپ جا کر اسے تسلی دیں کہ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں, انشاءاللہ اللہ تمہیں صحت عطا فرمائیں گے. پھر بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے, بیمار کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھا جائے, مختصر سی گفتگو کی جائے, اسے دعا دی جائے, اس سے دعا لی جائے اور پھر راستہ اپنا لے لیا جائے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم پورے گھر کے گھر جاتے ہیں بیمار کی عیادت کرنے کے لیے. پھر ہماری منشا یہ ہوتی ہے کہ یہ بیمار کے لواحقین جب تک ہمیں کچھ کھلائیں گے نہیں, پلائیں گے نہیں, ہم نے اٹھنا بھی نہیں ہے اس سے. کیوں کہ جب میں بیمار ہوا تھا یہ آیا تھا, ہم نے اسے کھانا کھلایا تھا, اب اس پر بھی ذمہ داری ہے کہ کھانا کھلائے. اور اللہ کے بندو اس عیادت کا ثواب کیا ملے گا؟ اور یہ حقیقی باتیں, اس معاشرے کی آواز ہے یہ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حق کیا ہے؟ پہلا حق سلام کرو, دوسرا حق مریض کی عیادت کرو, اور تیسرا حق واتباع الجنائز. جب تمہارے کسی مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے, علماء محدثین نے لکھا ہے کہ دوسرے مسلمان پر حق ہے جب کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے اسے غسل دینا, اسے کفن پہنانا, اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور اس کی تدفین کرنا. یہ دوسرے مسلمان پر حق ہے اور اس حق کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جب میرے مسلمان بھائی کا انتقال ہو جائے تو میں اسے غسل بھی دوں, غسل بھی دوں. ہائے افسوس, آج دوسروں کی میں کیا بات کروں, آج تو سگی اولاد بھی باپ کے جنازے سے دور چلی جاتی ہے کہ میں اسے غسل نہیں دوں گا. بلاؤ مولوی صاحب کو, یہاں مولوی یاد آتے ہیں, بلاؤ مسجد سے مولوی صاحب کو, غسل دے آ کر. اور اگر کوئی مولوی صاحب انکار کر دے نا میں کیوں غسل دوں, تو آگے سے پھر فتوے جاری کر دیتے, دیکھو مولوی نے غسل نہیں دیا. کیا مولوی تمہارے غسلوں کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کیوں نہ دے بیٹا غسل, کیوں نہ دے بھائی غسل, کیوں نہ دے ماں کا جنازہ بیٹی غسل دے, کیوں نہیں سکھایا؟ کیوں نہیں سکھایا؟ نہیں سکھایا تو کل قیامت کے دن جواب دہ ہونا پڑے گا. کیوں نہیں تربیت کی؟ یہ لازم تھا ہم پر کہ ہم اپنی اولاد کو سکھاتے. مجھ پر لازم ہے کہ میں اپنی اولاد کو سکھاؤں کہ بیٹا جب میں مرنے کے قریب ہو جاؤں تو تم نے کیا کرنا ہے, اے بیٹا جب میں مر جاؤں تو تم نے کیا کرنا ہے, اے بیٹا جب میرا جنازہ پڑھاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے. یہ لازم ہے اس پر چجائے کہ اسے میں میٹرک کرواؤں, ایف اے کرواؤں, بی اے کرواؤں, ایم اے کرواؤں, اور کم سے کم میں اپنی اس حالت کے بارے میں تو اسے اپنے بیٹے کو باخبر کر دوں کہ بیٹا ایک نہ ایک دن مجھ پر ایسی حالت آنی ہے اور اس حالت میں تم نے کیا کرنا ہے. یہ تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے ہی, لیکن سب سے زیادہ حق یہ ہے اس کی اولاد کا کہ وہ اپنے والد کو غسل دے. طریقہ سیکھے. یا تو اولادیں غسل تو دور کی بات ہے, نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی قریب نہیں آتی. کیوں؟ ایسے جنازے دیکھے ہیں. یقین جانیے ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, یہیں لاہور کے اندر ایک جنازہ میں نے پڑھایا. بیٹا انگلینڈ سے آتا ہے اور بیٹا نماز جنازہ نہیں پڑھتا. میں نے پوچھا تو نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا ہے نماز جنازہ آتی نہیں پڑھنی. بتاؤ ایسی اولاد کا کیا فائدہ ہے پھر؟ تو وہی اتباع الجنائز, جنازے کی اتباع کرنا, یعنی مسلمان بھائی کے تجہیز و تکفین کے اندر شریک ہونا, یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے.
اگر کوئی نہیں ہے تو دوسرا مسلمان آئے، بیٹا نہیں غسل دے رہا، بھائی نہیں دے رہا، تو پڑوس میں، محلے میں جو بھی مسلمان ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کو جا کر غسل دے، غسل دینے کے بعد اسے کفن پہنائے، کفن پہنانے کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کی تدفین کرے، اس کی تدفین کرے۔ یہ ایک مسلمان پر حق ہے۔ یہ حق اگر ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن رب تعالیٰ ان حقوق کے بارے میں پوچھے گا۔ باقی کچھ اور بھی حقوق ہیں، زندگی رہی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حقوق کی ادائیگی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں۔ جس طرح گزشتہ ہفتہ عظمت صحابہ کے بارے میں ایک پروگرام تھا حنفیہ مسجد سعدی روڈ میں، اسی طرح کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء جامع مسجد غنی سنت نگر میں انشاءاللہ عظمت صحابہ کے بارے میں بھی پروگرام ہے۔ آپ تمام احباب اس پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں۔